बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब का एबटाबाद में ख़िताब नहायत ही अहमियत का हामिल है। ये इलाका भी, और क्योंकि इमरान खान साहब जहाँ जा रहे हैं रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं जलसों के हवाले से, तादाद के हवाले से, और हर अगले जलसे में ज़्यादा लोग भी पुरजोश नज़र आते हैं और पैगाम वो लेकर जा रहे हैं, क्योंकि रोज़ाना कोई ना कोई उनकी तकरीब है, ख़िताब है, जलसा है कि अब 20 लाख लोग पहुंचने चाहिए इस्लामाबाद। लॉन्ग मार्च की मैं कॉल देने वाला हूं, आपने आना है। और लोगों में ऐसा जोश और जज्बा है कि शायद पहले वो इलाका तैयार होता है। अब इमरान खान साहब की ये तकरीर, यहां पर पुरजोश खिताब जिसमें उन्होंने मीर जाफ़र, मीर सादिक का जिक्र किया और जहां पर शहबाज शरीफ को उन्होंने खूब तनकीद का निशाना बनाया। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब भी बहुत ज़्यादा इस वक्त मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं, सीनियर सहाफ़ियों से भी मुलाकात कर रहे हैं। वहाँ उनसे जो सवाल किया गया मरीम नवाज़ साहिबा के हवाले से, जो फ़ौज पर उन्होंने हमला किया है, और नवाज़ शरीफ साहब की बीमारी के हवाले से उन्होंने क्या वहाँ पर जवाब दिए सीनियर साफ़ियों को, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब का जो ही यहाँ खिताब ख़त्म होता है, जो ही ये जलसा ख़त्म होता है, तो ISPR की एक स्टेटमेंट आ जाती है, यानी फ़ौज के तर्जुमान की, फ़ौज की तरफ से एक बाकायदा स्टेटमेंट आती है कि जी जो मुसल्लह अफवाज हैं वो शदीद इस वक्त यानी इस पर उनमें एक तशवीश पाई जाती है कि जो कुछ हो रहा है, जो कुछ मीडिया में कहा जा रहा है, जो सियासतदान कुछ बोल रहे हैं, जो इसके अलावा सहाफ़ी हैं, दानिश्वर हैं, वो किस तरह से फ़ौज को सियासत में घसीट रहे हैं, इस पर शदीद तशवीश का इजहार किया जा रहा है। अब उनकी जो स्टेटमेंट है ISPR की, फ़ौज की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है, वो मैं आपके सामने रखूँगा। ज़ाहिर है बड़ी सोच समझ के स्टेटमेंट लाई जाती है और एक एक जुमला, एक एक लफ्ज़ वो सोचते हैं और उसके बाद ये स्टेटमेंट आती है। अब ये टाइमिंग भी बड़ी अहम है। एबटाबाद का इलाका बहुत हवाले से अहम है। एक तो ये कि इस्लामाबाद के इर्द गिर्द जो इलाके हैं, इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा उस पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग मार्च के लिए ज़्यादा तादाद में समझा जा रहा है कि ये इर्द गिर्द के जो इलाके हैं यहाँ से लोग पहुँच सकते हैं, क्योंकि हुकूमत का प्लान तैयार है कि किसी भी सूरत में कहीं से भी लोगों को निकलने नहीं देना। वहीं पर इलाकों में उनको, सड़कों पर, हर शहर में, ज़िले में जहाँ से भी लोग निकल रहे होंगे वहीं पर उनको रोक देना है और पूरी तरह से यानी ताकत का इस्तेमाल करना है। ये एक प्लानिंग नज़र आ रही है और आप देखेंगे राना सनाउल्लाह इसका गाहे बगाहे इजहार भी कर रहे हैं कि घर से नहीं निकलने देंगे, तुम मुझे जानते नहीं हो, हम अपने कारकुनों को कहेंगे तुम्हें फैंटी लगाओ, इस तरह की बातें। अब देखना यह है कि क्यों बाज़ मीडिया चैनल्स ने, बाज़ ने, मतलब कुछ पर तो पाबंदी ही लग गई है, वो तो इमरान खान साहब का खिताब ही नहीं दिखा पा रहे, उनको चैनल्स को केबल से ही हटाया जा रहा है, ARY इसमें सर फहरिस्त नज़र आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ बाज़ चैनल्स में क्या चला कि जी इमरान खान की तकरीर पर फ़ौज का रद्दमल आ गया है, शदीद रद्दमल आ गया है, फ़ौज का रद्दमल। और आप देखें कि एक अजीब बात है कि इमरान खान की तकरीर पर फ़ौज का रद्दमल आ गया। क्या ये बात दुरुस्त है? क्योंकि अब तहरीक इंसाफ की तरफ से ये बात कही जा रही है कि जनाब ये इश्तियाल दिलाने की तरफ कदम है कि जी तहरीक इंसाफ के लोगों में और फ़ौज में दूरियां पैदा करने की कोशिश है। ये क्यों किया जा रहा है? ये एक दानिस्ता कोशिश है। तो क्या ISPR ने, फ़ौज ने कुछ ऐसा कहा है कि जी जो इमरान खान ने तकरीर की या रद्दमल जो है वो हालिया तकरीरों का है? इस पर हम ज़रा देख लें कि क्या है और किस तरह से पूरी कोशिश हो रही है कि जी फ़ौज के हवाले से क्या कह रहे हैं इमरान खान और ये सारा कुछ क्या हो रहा है। इसमें मैं एक चीज़ अर्ज़ कर दूं कि ये आप बात नोट करें कि इमरान खान साहब ने क्या अभी तक क्या किसी का नाम लिया है? इदारों का हवाला वो देते हैं, वो अदालत की बात करते हैं कि जनाब रात को अदालतें खुल गईं, ये सब वो बात करते हैं। क्या किसी का नाम लिया है कि जी फलां जज ने ये किया, फलां अदालत ने ये किया, इस तरह से किया? उसकी किरदार कुशी करते हैं। यानी मैं वही बात कर रहा हूं जो नवाज शरीफ साहब ने जिस तरह नाम लिया, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम लिया, एक दफ़ा नहीं को 11 दफ़ा नाम लेकर कहा जी ये जो महंगाई है आपकी वजह से है, इसका जवाब आपको देना होगा, जो कुछ ये मुल्क में हो रहा है। 11 दफ़ा उन्होंने तकरीबन नाम लेकर ये कहा। और फिर बाकी तकरीरों में भी मरीम साहब ने हाल ही में जनरल फैज़ के हवाले से जिस तरह से बात की है कि वो गया तो ये हो गया, यानी जैसे वो पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में वो थे। फिर अपने जलसों में जो नारे फ़ौज के खिलाफ लगवाए गए उसको आप देखें तो लोग सवाल कर रहे हैं कि ये जो एक्शन की बात की जा रही है तो ये कहाँ से शुरू होगा? यानी क्या उन लोगों ने बता दिया कि जनाब फ़ौज के खिलाफ जो बोलता है उसको तो इक़्तिदार मिल जाता है, वो इक़्तिदार में आ जाता है? तो ये फिर किसने ये होने दिया? ये किस तरह से एक सेंस लोगों में डेवलप हो गई, या एक जो लोगों में एहतराम था या एक समझ लें कि होता था कि भाई नहीं, इदारों को मिलाइन नहीं करना, इदारों की तज़ीक नहीं करनी। तो ये तो मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से शुरू हुई कि जी ये 5 बुत हैं, इनको निकाल दो, ये जजों के हवाले से कहा गया और फिर मुसलसल नाम देकर जो आज तक जारी है। यानी शहबाज शरीफ साहब से ये पूछा गया
کہ سوال ان سے ہوا کہ جی مریم نواز صاحبہ جس طرح یعنی آرمی کے افسران کا نام لے کر انہوں نے بات کی ہے، تو یہ کیا آپ کی پارٹی کی پالیسی ہے یا یہ مریم نواز صاحبہ کا ذاتی یہ ان کا بیان ہے؟ تقریر میں وہ کہہ رہی ہیں، سب کے سامنے کہہ رہی ہیں، کوئی پتہ ہے براہ راست چل رہی ہے، یہ فتح جنگ میں انہوں نے بات کی۔ تو اس حوالے سے اب ہوا یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے وہاں پر ان کو جواب دیا کہ جی وہ بچی ہے، وہ ادارے کے حوالے سے نہیں ہوگا، جذبات میں کچھ بندہ اس طرح کہہ دیتا ہے، لیکن کہیں ان کا مقصد یہ نہیں کہ ادارے کو ملائن کیا جائے، یا اب وزیر اعظم کو صفائیاں پیش کرنی پڑ رہی ہیں اپنی بھتیجی کے حوالے سے، ان کے بیانات کے حوالے سے۔ تو بہرحال جناب اب ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو تقریر کی ہے اس میں ایسا کیا ہے کہ جی اس حوالے سے اب جو کہا جا رہا ہے جی ISPR نے اس پر رد عمل دے دیا ہے۔ عمران خان صاحب نے کہیں کوئی اس طرح کے نام نہیں لیے، انہوں نے نیوٹرل کا ضرور ذکر کیا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ کوئی خونخوار جانور دوسرے جانور پر حملہ کرے تو وہ کوئی ان کا ساتھ نہیں دیتا، ہم یہ نہیں کر سکتے، ہمیں حق کا سچ کا ساتھ دینا ہے، 20 لاکھ لوگ آئیں اور کوئی نہیں روک سکتا آپ کو، اتنی عوامی طاقت کے آگے کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا، یہ انہوں نے بات کی۔ میر جعفر میر صادق کے حوالے سے انہوں نے ضرور بات کی کہ جی سراج الدولہ جو اس وقت بنگال کا رہنما تھا، تو اس کے اپنے کمانڈر ان چیف نے اس کے خلاف بغاوت کی اور اس وجہ سے پھر انگریزوں کا ساتھ دیا، یہ اس طرح کے حوالے انہوں نے دیے ہیں۔ اور دیگر انہوں نے بات کی کہ جی یہ شہباز شریف کہتا ہے کہ بھئی مجھے کپڑے بیچنے پڑیں تب بھی میں آٹا سستا کروں گا، تو یہ ڈرامے بازی نہیں ہونی چاہیے، اور فلیٹ ہی اپنے بیچ دیں اپنی دولت تو تبھی بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا، باقی چیزیں تو چھوڑ دیں۔ اچھا اسی طرح شیخ رشید صاحب بھی بڑی باتیں کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ آگ دور تک پہنچ چکی ہے، میں جانتا ہوں، اور یہ بڑے مسائل آ رہے ہیں، اور انہوں نے بھی فوج کے حوالے سے ضرور جملے کہے ہیں کہ جی معاملات کو سنبھالا جائے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی گورنر نے بھی خط لکھا تھا آرمی چیف کو کہ جی یہ معاملات سنبھالے جائیں، تو اس تناظر میں بھی ہو سکتا ہے جو بات کی گئی ہے۔ اور دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا اس میں مریم نواز شامل ہیں، نجم سیٹھی نے بھی جو بات کی اس پر میں نے ویڈیو بنائی ہے وہ بھی ہیں، دیگر اس طرح کی جو باتیں کی جا رہی ہیں کیا وہ بھی ہیں یا ایک طرف کی ہے۔ لیکن اگر ISPR کی آپ سٹیٹمنٹ دیکھیں تو اس میں ہمیں کوئی باقاعدہ کوئی خاص حوالہ نظر نہیں آتا کہ جی کسی ایک کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے، اور وہ کہتے ہیں گزشتہ چند دنوں سے، گزشتہ چند دن، تو عمران خان کی تقریر تو ابھی ہوئی ہے، اور گزشتہ چند دنوں میں تو مریم صاحبہ کا، نجم سیٹھی کا بھی بیان ہے، دیگر بہت سے لوگوں کا بیان ہے، تو پھر کیا ان کے حوالے سے بھی یہ ہے، کیا ان کے بارے میں بھی کچھ ہوگا؟ اچھا پھر وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے اگر آپ دیکھ لیں تو انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ جی جس طرح میں نے کہا جی نیوٹرل جانور کی انہوں نے بات کی، شہباز شریف کا کہا جی آپ ڈرامے بازی بند کریں، پھر انہوں نے یہ ضرور کہا کہ میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جس طرح اتنی گرمی میں لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے اتنا زبردست تاریخی جلسہ کیا ہے۔ اچھا یہ ہر جگہ ہو رہا ہے کہ اتنی تعداد میں اس شہر میں پہلے اتنا بڑا جلسہ نہیں ہوا ہوگا جتنا اب نظر آ رہا ہے، جس طرح آپ نے میاں والی میں دیکھا ہے، اب آپ نے ایبٹ آباد میں دیکھا ہے، تو دیکھ لیں گے ابھی مریم صاحبہ نے جو فتح جنگ میں کیا ہے، تو عمران خان جب اس علاقے میں کریں گے دیکھیں گے، ان کا بھی مقابلہ کر لیں گے۔ پھر اس کے علاوہ امپورٹڈ حکومت نامنظور، عمران خان صاحب نے کہا جی جہاں حکمران جائیں گے ان کو پتہ لگے گا، پشاور سے ایک ہی لوٹا نکلا، وہ ابھی تک اپنے علاقے میں واپس نہیں جا سکا اور لوگ ان کو مسترد کریں گے، یہ انہوں نے بات کی۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ جی امریکہ چاہتا تھا کہ جی ان کا ایک سٹوج آ جائے یہاں پر، اسی طرح میر جعفر میر صادق آ جائے، جو بھی وہ چاہیں وہ کرتا رہے، تو انہوں نے اس طرح سے اپنا بندہ لگوا لیا ہے کہ جی پرویز مشرف جیسا حکمران ہو جو ایک فون کال پر لیٹ جائے، وہ چاہتے تھے وہ ہو گیا ہے، پرویز مشرف جیسا ان کو بندہ مل گیا ہے۔ اچھا پھر انہوں نے یہ بات کہی کہ جناب اب ملک کے 16 ارب روپے چوری ہوئے اور کوئی کچھ نہیں کر سکا، کوئی عدالت کچھ نہیں کر سکی، سر عام لوگوں کا مینڈیٹ چوری کیا گیا، جس طرح سے لوٹے بکے، یہ سارا کچھ ہوا، تو پھر یہ کوئی کچھ نہیں کر سکا، کسی کو نظر نہیں آیا، یہ عمران خان صاحب نے باتیں کی ہیں۔ تو اس میں کہیں کوئی فوج کے حوالے سے براہ راست ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اچھا اب آ جائیے جلدی سے، میں آپ کو سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آپ مجھ سے زیادہ ماشاءاللہ سمجھ رکھتے ہیں، اس میں آپ مجھے ڈھونڈ دیں کہ کہاں عمران خان کا ذکر ہے۔ ایک اوورال بات کی گئی ہے تو اس میں پھر ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں ہو رہا جو پہلے اس طرح سے فوج کو براہ راست حملوں کا نشانہ بنا چکے ہیں، نام لے کر ابھی بھی بات کر رہے ہیں، تو کیوں نہیں ہو رہا؟ ان کے حوالے سے کیوں نہیں ابھی ہو رہا؟ وہ تو اقتدار میں آ گئے ہیں، ان کو لایا گیا ہے اقتدار میں، اور آج بھی ان کے بارے میں کیوں نہیں کوئی اس طرح کی بات ہو رہی؟ پہلے ان کے بارے میں ہوگی جس نے پہلے جرم کیا ہے، پہلے جو کام غلط کیا ہے، پہلے اس کی بات کریں پھر دوسرے پر آئیں گے۔ تو اور ان کی طرف سے عمران خان نے تو ابھی تک نہیں کہا کہ جی یہ فلاں ذمہ دار ہے ہمیں نکالنے کے لیے، یہ اس کا نام ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ وہ یہ ضرور کہا انہوں نے آج بھی جلسے میں کہ بھئی اب کیوں نہیں مائک لے کر جاتے آپ؟ اب لے جائیں نا، کتنے چینلز ہیں جو لے کر جا رہے ہیں کہ جی اتنی مہنگائی اب ہو گئی ہے، جو ریکارڈ ہے
پاکستان کی تاریخ میں آپ کو اتنی تیزی سے ایک مہینے میں کبھی ہوا ہے کہ مرغی کی قیمت اتنی زیادہ چلی گئی ہو، اتنی مہنگائی ہو گئی ہو؟ اور اب تو سب وہ لوگ اکٹھے ہیں جن کا کاروبار یہ ہے، یعنی حمزہ شہباز صاحب کا آپ کو پتا ہے پولٹری کا بزنس ہے ان کا اپنا، ابھی شوگر کا آپ دیکھ لیجئے، وہ تو سارے اس طرف جا چکے ہیں، تو پھر اب کیا مسئلہ ہے؟ اور اتنا منافع کمانا ہے انہوں نے اتنی تیزی سے، اتنی جلدی ہے کہ حکومت پتہ نہیں کسی وقت بھی جا سکتی ہے، تو جتنا بنانا ہے بنا لو۔ اچھا، اب ISPR کی طرف سے بیان میں کہا گیا ہے حالیہ دنوں میں یہ کوئی عمران خان کی ابھی تقریر کا نہیں ہے، حالیہ دنوں میں ملک میں جاری سیاسی گفتگو میں پاکستان کی مسلح افواج اور اس کی قیادت کو ملوث کرنے کی تیز اور دانستہ طور پر کوششیں کی گئیں۔ یہ کوششیں مسلح افواج کے ساتھ ساتھ ان کی اعلیٰ قیادت کے حوالے سے براہ راست، واضح یا بالواسطہ ظاہر ہوتی ہیں۔ اس طرح کی مہم میں کچھ سیاسی رہنما، چند صحافی اور تجزیہ کار بھی شامل ہیں جو عوامی فورمز، سماجی رابطوں کی ویب سائٹ سمیت مختلف مواصلاتی پلیٹ فارمز پر غیر مصدقہ، حدق آمیز، اشتعال انگیز بیانات اور ریمارکس دیتے نظر آتے ہیں جو کہ انتہائی نقصان دہ ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج اس طرح کے غیر قانونی اور غیر اخلاقی عمل پر سخت ناپسندیدگی کا اظہار کرتی ہے اور سب سے توقع رکھتی ہے کہ وہ قانون کی پاسداری کریں اور مسلح افواج کو ملک کے بہترین مفاد میں سیاسی گفتگو سے دور رکھیں۔ اچھا، اب اس میں بتایا نہیں گیا کون سا واقعہ ہے، کون سا بیان ہے، کون شخص ہے، ایک جنرل بات ہے۔ اچھا، شہباز شریف صاحب نے بھی کہا تھا کہ جی فوج کے حوالے سے کوئی بھی بات برداشت نہیں کی جائے گی، سخت ایکشن ہوگا، تو سب سے پہلے وہ مریم نواز صاحبہ کے خلاف ایکشن لیں، عمل کر کے دکھائیں تو پھر بات بنے گی۔ یہ جو مسلسل جوڑنے کی کوشش ہے کہ فلاں نے کر دیا فلاں، اور خود ہی اگر کوئی چینل ہی اس کو انٹرپریٹ کر رہا ہے تو پھر اس پر بھی میرا خیال ہے کہ وضاحت ہونی چاہیے کہ کیا اس طرح کا کوئی عمران خان کی تقریر پر رد عمل ہے؟ تو یہ خود سے کس طرح آپ انٹرپریٹ کر رہے ہیں، خود سے کس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں؟ جو چیزیں سامنے ہیں، جو نعرے لگوائے گئے جن لوگوں نے، وہ جو سامنے ہے جو بات، جس طرح سے مریم صاحبہ کہہ چکی ہیں جی میں اس جرم میں شامل نہیں تھی، آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے جرم میں، اور جو ان کے دیگر جملے سارے آپ کے سامنے ہیں، اور جو ان کے کہنے کے اوپر اگر جائیں تو ان کی ساری لیڈرشپ نون لیگ کی کہہ چکی ہے۔ آپ سن لیجئے، آپ کو بہت سے پروگرامز میں مل جائے گا، وہ کلپس آپ کو سوشل میڈیا بھرے پڑے مل جائیں گے۔ جی عدم اعتماد کامیاب ہو ہی نہیں سکتی جب تک اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہ ہو، اسٹیبلشمنٹ ہوگی، ان کے ساتھ ملیں گے تبھی طریقے عدم اعتماد کامیاب ہوگی، ورنہ ناکام ہوگی، یہ سب وہ کہہ چکے۔ تو وہ اس طرف اشارے کرتے رہے، تو وہاں سے ایکشن شروع ہوگا، یعنی حکومت کے خلاف ہی پھر ہوگا، حکومت اپنے خلاف کچھ کرے گی۔ آج وہ لوگ تو حکومت میں آ چکے ہیں، تو یہ کوئی اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے، کسی ایک کو ٹارگٹ کر کے یا آپ خود سے اپنی ایک تشریح کر لیں کہ نہیں یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ فوج میں تو ایسی کوئی بات نہیں کی گی، تو یہ ایک سوچنے کی بات ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔